جس نے انسان کے سر پر اشرف المخلوقات کے تاج پہنا کر خلق فرمایا۔ سب سے پہلے سننے والے ناظرین و سامعین کو محمد روح اللہ روحانی کا پیار والا سلام پیش خدمت ہے۔ نفسا نفسی کے اس دور میں، جس دور میں انسان اپنے پیٹ کے بارے میں جتن کرتے رہتے ہیں، اور اس دور میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو جذبہ احسار اور جذبہ حسن خلق سے لبریز ہو کر معاشرے کے لیے کام کرتے ہیں۔ انہی اوصاف کے حامل ایک شخص جناب ناصر حسین، جو کہ ناصر ایجوکیشنل پلیٹ فارم کے بانی ہیں، آپ کو ہم اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے جو کہ آپ نے ایک بہت اچھے کام کا آغاز کیا ہے، تو آپ بتانا چاہیں گے کہ اس پلیٹ فارم کے ساتھ آپ نے کتنے سال منسلک رہے ہیں اور کتنے سالوں سے آپ اس کے لیے کوشاں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے روح اللہ بھائی آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے دعوت دیا اور یہاں پر آئے خوبصورت علاقے میں اس شعر سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ کیا ماشاء اللہ۔ آپ نے سوال پوچھا تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ 2021 تھا، جس میں آپ کو پتہ ہے کہ کورونا پینڈیمک سے ہم گزرے، پوری دنیا گزرے۔ اس کے بعد مجھے یہ خیال آیا کہ میں اپنے یوتھ کے لیے ایک ایسا انسٹیٹیوٹ بناؤں یا ایک ایسا پلیٹ فارم بناؤں جس سے میں لوگوں کی خدمت کر سکوں۔ اس لیے میں نے 2021 سے ناصر ایجوکیشنل پلیٹ فارم کا آپ آغاز ہی سمجھے، یہ ہماری نیت وہاں سے ہی بننا شروع ہو گئے تھے۔ ماشاء اللہ۔ اور ہر چیز کا اپنا کوئی مقصد ہوتا ہے اور ایم ہوتے ہیں، بلا مقصد کوئی کام نہیں ہوا کرتے۔ تو آپ کا کیا ایسی مقصد تھی اور کیا آپ کی خیال تھی جس کی وجہ سے آپ کا جو کام ہے وہ اس طرف آ گئے؟ بہرحال میرا یہ پہلا مقصد تو اگر بتایا تو یہ ہے کہ ہمارے قوم کو ایک چیز کی ضرورت ہے، وہ ہے ترقی۔ ہم ترقی کے اس منزل پہ ہم نہیں جا پا رہے، یا ہم اس منزل پہ نہیں پہنچے جس میں دنیا پہنچے ہوئے ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ میں ایک پلیٹ فارم کے ذریعے سے ایک ایسا انقلاب لے کے آؤں جو کہ لوگوں کی ترقی ہو، یعنی تعلیم میں ترقی ہو۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے بہت سارے ادارے دیکھے جس میں صرف اور صرف تھیوری پہ کام ہو رہا ہے، پریکٹیکل جو تعلیم کو پریکٹس کرنا تھا اس پہ کوئی کام نہیں ہو رہا۔ تو میں یہ بتانا چاہوں گا ہمارا پہلا مقصد یہی ہے کہ ہم قوم کی ترقی کر سکیں۔ بالکل، ہر کام کی جو کہ آغاز میں مشکلات ہوا کرتی ہیں، اور ان مشکلات سے نبرت آزما ہو کر جب انسان آگے نکل جاتا ہے تو منزل اس کے پاس آتے ہیں، نہ کہ وہ منزل کے پاس جانا پڑتا ہے۔ تو آپ کو کیا کیا ایسی مشکلات پیش آئے جو کہ ابتدا میں جو مشکلات پیش آئے اس کے بارے میں؟ دیکھو، اگر میں مشکلات کی بات کروں، جس وقت میں نے اپنے تعلیمی انسٹیٹیوٹ یا پلیٹ فارم کا آغاز کیا تو وہاں پر میں ایک ٹیچر تھا، اسکول میں ٹیچر تھا جس سے میں نے کام شروع کیا۔ تو ہاں، اپریسیشن کی بات کریں تو اپریسیشن بہت زیادہ میرا پہلا مقصد یہی ہے کہ میں سوشل میڈیا پر کام کروں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت سوشل جتنے بھی میڈیاز کے گیجٹس ہیں وہ بہت مہنگے ہیں، یا اگر آپ کہیں کہ اگر ٹیم کے ساتھ اگر آپ کام ورک کریں، یہ بھی تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے۔ اس لیے اس حوالے سے مجھے بہت زیادہ مشکلات پیش آ رہے ہیں، وہ اب بھی آ رہے ہیں، مگر میں کوشش یہی کر رہا ہوں، ساتھ ساتھ آپ جیسے نونہار طالب علم ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ ہمارا جو یوتھ ہے اس کو ایک پازیٹیو سینس میں ہم ڈائریکشن دے پا رہے ہیں، یا آپ کہیں کہ ابھی تھوڑا سا جو مشکلات ہے اس مشکلات میں کمی آ چکا ہے۔ بالکل، اس طرح کے پلیٹ فارم میں اکثر کیا ہوتے ہیں، معیشت پر بات ہوتی ہے، سیاست پر اور تعلیم پر۔ تو آپ نے کیا سوچا ہے کہ مستقبل میں آپ صرف تعلیم پر کام کریں گے یا معیشت کے بارے میں پڑھیں، جو کہ اپلوڈ کریں گے ویڈیوز؟ کیا دیکھو، میرا اس میں مقصد ہے، اگر میں سیاست کی بات کروں تو آپ کو پتہ ہے ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس میں سیاست کو پازیٹیو سینس میں نہیں لیا جاتا، یا ہم اس طرح کے سیاست سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسائل ہیں سیاست کے حوالے سے۔ پھر میں نے سوچا کہ مجھے سیاست سے دور ہونی چاہیے۔ مطلب یہ نہیں کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ خدمت ہے، بے شک خدمت ہے، مگر وہ سیاست سے دور ہے۔ اگر آپ نے دوسرا یہ کہا، ہاں، اگر میں موقع ملے تو یہ جو کام میں کر رہا ہوں اس میں ایک چیز ہے، وہ ہے سوشل ایشوز جو ہمارے عام دنوں میں یا ہمارے پرابلمس ہے، اس کے حل کے لیے میں اپنے پلیٹ فارم سے آواز بھی اٹھاؤں گا اور ساتھ ساتھ کام بھی کروں گا، کیونکہ عمل ضروری ہے۔ ہاں، اگر معیشت کی بات کریں تو اس وقت پاکستان ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے $2 بلین کما رہا ہے، تو میں اس کو کوشش کر سکتا ہوں کہ ہم سب مل کر یہ $2 بلین، $10 بلین، $12 بلین سے جا سکتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اب پورا جو گلوبل ہے اب وہ گلوبل ولیج کی شکل میں آ چکا ہے۔
اس کو ہم نے میڈیا کہا یا سوشل میڈیا کہا، اس سے بہت سارے لوگ، بہت سارے ملک جڑے ہوئے ہیں، تو ہم اس پہ بیٹھ کر دنیا کے بہت سارے ممالک سے ہمارے پاکستان میں پیسے لا سکتا ہے، جو کہ ہمارے ملک کی معیشت کی ترقی کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ بہت اچھی ہے جو کہ آپ کی سوچ ہے، اور آخر میں آپ کی جو مقصد ہے اس پلیٹ فارم کے حوالے سے، اس کے بارے میں ہمارے سامعین کو پیغام کیا دینا چاہتے تو ہیں؟ پیغام میرے حوالے سے یہی ہے کہ میں نے دیکھا اور میں نے کامیاب لوگوں سے یہ سیکھا کہ کامیاب لوگوں کی زندگی میں ایک چیز ہے، وہ ہے خدمت۔ اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو جب دنیا میں بھیجا تو یہ کہہ کر بھیجا کہ آپ نے خدمت کر دی ہے، اسی لیے شاعر نے کہا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ یہ جو درد ہے وہ درد تب محسوس ہوتا ہے جب آپ دوسروں کے لیے، درد ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ دیکھا جائے تو جانور بھی اپنے لیے سوچتا ہے، انسان اور جانور میں فرق صرف اتنا ہے کہ انسان کا جو خیال ہے وہ خدمت کے جذبے سے ہو، دوسروں کے لیے ہو، یعنی دوسروں کے لیے فائدہ ہو۔ آج آپ کو پتہ ہے کہ آج ہو کل ہم نہیں ہوں گے، مگر ہم جو خدمت کے جذبے سے جو پودا لگائے ہیں وہ پھلدار بن سکتے ہیں۔ اور اس دوسرا میرا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خوبصورت علاقے میں، ہم ویسے بھی ہم یہاں پر رہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ بلتستان بہت خوبصورت ہے، نیچرل بیوٹی یہاں پر ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس ماحول کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے اس کو ہم کیا کر سکیں، شکر ادا کر سکیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ہم اس ماحول کے لیے درخت لگانا چاہیے۔ ایک تو درخت ہمارے جتنے بھی چرن پرن ہیں، جانور ہیں، ان کے لیے بھی اچھا ہے، اور ہمیں سانس، کیونکہ انسان کی زندگی کا سب سے اہم ایشو کیا ہے، سانس لینا ہے، اس سانس کے لیے بھی ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کا بھی روح اللہ بھائی بہت بہت شکریہ، اور میں ایک چیز آپ کو کہنا چاہوں کہ روح اللہ بھائی کا چینل ہے وہ میں ڈسکرپشن لنک میں دے دوں گا، آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے، کیونکہ اس جیسا نونہار طالب علم شاید سٹارٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ اسٹوڈنٹ یہاں پر آتے ہیں تو میں اتنا انرجیٹک کم ہی دیکھتا ہوں، ماں روح اللہ بھائی میں یہ ٹیلنٹ موجود ہے، اور ساتھ ساتھ ہمارے کیمرہ مین بھی ہمارے ساتھ ہے، وہ بھی یہ کام کرے، ان کا بھی میں بہت بہت جناب مشکور احسان ہوں۔ علی احسان علی بھائی بھی ہم آپ کا بہت بہت شکریہ جو کہ آپ نے ٹائم دی، اور آخر میں جو کہ آپ سے ہی التماس کی جاتی ہے کہ ناصر ایجوکیشن پلیٹ فارم ایک بہترین مقصد کے تحت معاشرے میں آئے ہیں، تو ان کے ساتھ تعاون کیجیے گا، اور اجازت دیجیے محمد روحانی کو، انشاءاللہ اگلا پروگرام میں ایک نئے لگن کے ساتھ آپ سے ملیں گے۔ السلام علیکم۔